بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، اسلام کا خاندانی نظام یعنی مسلم پرسنل لا اور UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں ہمارے خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ آج اس کی 17ویں قسط ہے، اور آج کا موضوع ہمارا بیوہ عورت کا نکاح اور ہمارا سماج، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اس موضوع پر یہ ہمارا تیسرا خطبہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ 21ویں لا کمیشن نے 2018 میں مذکورہ حقائق کو تسلیم کیا تھا، اور یہ بات تحریر کی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے لیے اسلامی قانون کے تحت طلاق کا نسبتاً آسان طریقہ موجود ہے، اور میں نے اس سلسلے میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ہمارا خطبہ نمبر 15 اس سلسلے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کے لیے نسبتاً کھلا ہوا اور قابل قبول ماحول مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ یہ بات بھی لا کمیشن نے تسلیم کی، اور آگے چل کر یہ بات کہی کہ یہ حق جو زیادہ تر ہندو خواتین نے قانون سازی کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ بیواؤں کی شادی کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا جو سورہ نور کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے۔ یہ حکم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خصوصی طور پر ہمارے اس معاشرے کے لیے اس میں بڑی رہنمائی موجود ہے، جہاں ہندوانہ رسم و رواج کے اثرات کے باعث بیوہ کا نکاح معیوب اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ خوشی سے کوئی شخص بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ روایت مشکوٰۃ شریف کی ہے جو کہ مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اولاد لڑکا یا لڑکی ہو، اس کو چاہیے کہ اچھا نام رکھے، اس کی تعلیم و تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو نکاح کر دے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنے کی بہت خرابیاں ہیں۔ بہت سی قوموں میں
اب تک یہ جہالت موجود ہے کہ بیوہ بیٹھی رہتی ہے، بعض اوقات یہ غریب کھانے پینے سے محتاج ہو جاتی ہے۔ اکثر شرافت عرفیہ یعنی رسمی طور پر جو شرافت دکھائی دیتی ہے اس کو لیے ہوئے ہے یہ رسم و رواج۔ کسی کی مزدوری نہیں کر سکتی، اور اگر دوسرے گھر کی مزدوری کی اور اس کو گوارا کیا تو بعض اوقات اسی گھر میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ بد نفس برے خیالات کے لوگ اس بیچاری کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ بیوہ عورت اگر انکار کرے تب بھی شفقت اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا وہ راضی نہیں ہوتی۔ اس میں تو بہت کلام ہے کہ جو طریقہ پوچھنے کا ہوتا ہے کیا اسی طریقے سے پوچھا گیا، یا چلتی ہوئی بات کہہ کر اپنے اوپر سے الزام اتار دیا گیا۔ پوچھنے پر جو بیوہ انکار کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں ایک دم سے راضی ہو جاؤں گی تو خاندان کے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو منتظر ہی بیٹھی تھی، خاوند کو ترس رہی تھی، اس میں بدنامی ہوگی۔ اس خوف سے ظاہراً دکھلانے کے لیے کبھی کبھی وہ انکار کر دیتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو اچھی طرح مصلحتیں بتلاؤ اور اس کے دل میں جو خدشات ہیں اور وسوسے ہیں ان کو رفع کرو۔ شفقت اور اہتمام کے ساتھ اس سے گفتگو کرو، اس کو سمجھاؤ کہ نکاح کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں، وہ ان کو بتلائے جائیں، اور اگر وہ اس پر بھی وہ راضی نہ ہو تو پھر تم معذور ہو۔ ہاں، اگر بیوہ عمر رسیدہ ہے اور بچوں والی ہے اور وہ نکاح نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ الغرض حتی الامکان بیوہ کا نکاح کر دینا ہی مناسب ہے۔ البتہ اگر کوئی بیوہ بچے والی ہو اور عمر بھی ڈھل گئی ہو اور کھانے پینے کی بھی گنجائش ہو اور قرائن سے شوہر سے اس کا استغنا یعنی بے نیاز ہونا معلوم ہو جائے تو اس کے لیے اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک روایت جو کہ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وامرأۃ صعفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ وأومأ یزید بالوسطى والسبابہ۔ امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ بیوہ عورت جس کے رخسار سیاہ پڑ گئے ہوں دونوں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کی اور 20 کی انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور سیاہ رخسار والی عورتوں کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ عورت جو اپنے شوہر کے مر جانے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو اور وہ حسین و جمیل
اور صاحب جاہ و عزت ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر دوسری شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو جائیں یا وفات پا جائیں۔ واضح رہے کہ یہ فضیلت اس وقت ہے جب فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو یا نکاح اور بچوں کی پرورش کے اسباب میسر نہ ہو، اور اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یا نکاح اور بچوں کی پرورش کے اسباب میسر ہوں تو دوسرا نکاح کرنا خاص طور پر اس فتنے کے زمانے میں ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ ایک صحابیہ جن کا کہ نام نامی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھیں اور اس جوڑے کی محبت عرب میں ایک مثال بن گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن محبت میں آ کر ان سے عہد کروا لیا کہ اگر میں آپ کی زندگی میں وفات پا گیا تو آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال محیر العقول تھی۔ اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر آپ نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اب حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں آ گئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنا ہو وہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہداء کی زوجہ کہا جاتا تھا۔ اس عظیم مثال کا اپنے معاشرے سے مقابلہ کریں۔ اللہ اللہ، کیسے کھلے دل والا معاشرہ تھا، اور ہم اور ہمارا معاشرہ کیسا تنگ نظر اور گھٹن کا شکار معاشرہ ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں بیوہ کو تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جن مشکلات اور مصائب کے پہاڑ مردوں کی نظر اور دوسری عورتوں کے طعنوں کے ساتھ یہ خواتین گزارتی ہیں، اس کی تفصیل آپ اپنے ارد گرد، اپنے خاندان یا اپنے محلے کی کسی بیوہ عورت سے جان سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔